الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستہ ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے. اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماہ سیام رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے، گھر گھر تلاوت کلام مجید ہونے لگی. سحری کا سماں کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، مصلے بچھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں. کیسا نوری سماں ہے، کیسا ماحول ہے.
ایک روایت میں آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، اس کی ایک ایک ساعت کے اندر اللہ کی رحمتیں بھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ نور کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور کتنے گناہگاروں کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات ہوتی ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قرب افطار کے ان حسین لمحوں میں قرآن مجید کا درس سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورہ البلد جو کہ مکی سورت ہے، آپ کے سامنے آج اس نشست میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، چونکہ یہ سورت مکی ہے لہذا شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اب شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ ذہن کئی چیزوں کی سمجھ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے وسط میں اللہ کا بابرکت گھر کعبۃ اللہ ہے، جس پر ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی۔ اس پاک گھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی ہوگی، خیال اس سمت بھی جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جلالت ٹپکتی ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت دلوں پہ طاری ہوتی ہے، اس کی ہیبت کا دلوں کے اوپر ایک پرکیف سما ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت گھر اس شہر کے وسط میں واقع ہے، اور اس شہر کی عزت اور عظمت کا حوالہ ہے، اس لیے اس شہر کی جو قسم فرمائی گئی، شاید اس لیے اسی کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت سے لایا گیا اور کعبۃ اللہ کے اس کونے میں نصب کیا گیا۔ اہل ایمان اس پتھر کی طرف لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بندے میں اتنی طلب نہیں ہے جتنی اس پتھر کو چومنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ جنتی پتھر ہے، اس شہر کی قسم اس لیے بھی فرمائی گئی ہوگی کہ یہاں یہ بابرکت پتھر ہے۔ مقام ابراہیم یہ کعبۃ اللہ کی شرقی دیوار کے بالکل سامنے نصب ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پتھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو چاہے زمزم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات قیامت تک دنیا لے رہی ہے، اور اس پانی میں شفا بھی ہے، وہ پانی غذا بھی ہے، وہ پانی دوا بھی ہے۔ جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو دعا کرو اللہ آب زمزم پیتے ہوئے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے اس شہر کا، تو اس لیے شہر کی قسم فرمائی گئی۔ خیال یہ بڑھتا ہے آگے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو، ان پتھروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یہ شعائر اللہ کہلائیں، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی، لیکن یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟
جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، کیسا منظر ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو بے مقصد ایک عمل کی ترغیب نہیں دیتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام چھوڑ دیا جائے۔ اب حضرت حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا ہے، پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا، بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے، درمیان میں تیز ہو رہا ہے، انہیں تو لال نظر نہیں آتا تھا، بیٹا نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں باپ بیٹا اور ماں اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یا اللہ یہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا ہاں، جن راہوں پہ میری بندی دوڑی تھی تم ان راہوں پہ چلو گے، میں تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کروں۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں کوہ حرا ہے، جبل نور ہے، جس پر اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر قرآن اترتا رہا۔ تو اس لیے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تو ذہن میں یہ کئی خیال آتے ہیں، شاید جبل سور ہے، اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے واضح اور دو ٹوک فرما دیا۔ مکہ عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اس میں چاہے زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس کے اندر حجر اسود ہے، کعبہ اللہ ہے، یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں۔ لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں یہ ساری عزت والی چیزیں ہیں، لیکن مالک نے کیوں شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا، تو نے خرام ناز کیا ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسی ہے۔ تو شہر مکہ عظمتوں کے اور بھی کئی حوالے تھے، اور اگر یہ دوسری آیت نہ ہوتی تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا اور اس پر مناظرے ہوتے کہ شہر کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ شہر میں مکہ المکرمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، لیکن مناظرے کا موضوع کم از کم اس باب میں تو ختم ہوا۔ کہا محبوب اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پائے نازنین کے بوسے اس شہر کی خاک میں لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں چلتا رہا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور محبوب تیرے باپ کی قسم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی جو اولاد ہے اس اولاد کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قسمیں فرمائی، اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے۔ اللہ اکبر، محبوب رہے ہیں، اللہ قسم فرما رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا، اس باب میں علماء کا اختلاف ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ اس پر کئی اقوال ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں اس وقت جو قول آیا وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا جب وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل تھا۔ اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی تھی 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھی۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، جہاں وہ ہوں گے وہاں برکتیں اتریں گے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ ظہوری صاحب نے ایسے تو نہیں کہا کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا۔ یقین جانے اگر محبت کی نظر مل جائے تو بندہ طواف کرتے ہوئے بھی ڈھونڈتا ہے کہ ان راہوں سے محبوب گزرے ہوں۔ اللہ اکبر، چاہے زمزم پہ آئے یا صفا مروہ پہ آئے، غار سور پہ جائے یا حرا پہ آئے، وہ تصور میں اسی میں ہوتا ہے کہ ان گلیوں سے، ان بازاروں سے جو ہے وہ حضور گزرے ہوں گے۔ اور آج مکے میں بھی جو اجالے ہیں اور مدینے میں بھی جو اجالے ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ حضور کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم
جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج بھی وہ خوشبو ہے، آج بھی وہ روشنی ہے۔ تو کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہ قسمیں فرما کر کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے، یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہشات میں اسیر ہو جانے کا نام جوانی ہے، اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی راہیں تلاش کرنے کا نام جوانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہو بتاؤں جوانی کیا ہے؟ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راستیاں، یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے ہیں، لہذا یہ قسمیں فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے کھودے تھے، اس شہر کے اندر اجڑیاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے۔ اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم، جس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے تاؤ دیے گئے، جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے، اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن وہ سیج بچھا کر خیال آیا اس کے دل میں کہ بادشاہ روزانہ ان پھولوں پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا ان پھولوں پہ سونے کا، میں بھی تو کمر سیدھی کر کے دیکھوں کیا لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹے، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹی ہوئی، اس نے فوراً تالی بجائی، خدام حاضر ہو گئے، کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ وہ بادشاہ کی سیج کے اوپر سوئے، اس لونڈی کو پکڑا الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں۔ جلاد رک گیا، لونڈی کو پوچھا تو روتی کیوں ہے، کہا جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی تو تکلیف کی وجہ سے روتی ہوں۔ کہا ہنستی کیوں ہے، کہا ہنستی اس بات پہ ہوں، میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے۔
تو ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ غربت، دکھ، بیماری، انسان لڑتا تو رہتا ہے لیکن شاکی رہتا ہے، یہ میرے لیے ہی ہے، یہ میرے لیے ہی ہے۔ اور اس لیے انسان ایک تو تکلیف آ گئی، دوسرا جو ہے اس کو ایک اذیت بن گئی کہ یہ میرے لیے کیوں ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے اس مزاج کو سمجھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ کشمکش تو اس کے ساتھ جاری رہے گی، حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چلا رہا تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلا لگا۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا، توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آگ میں کود رہا ہے۔ تو جواباً خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا، بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت کشید کر لیتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ لیکن انسان کی ایک اور فطرت ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، جب پھر اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس اقتدار آ جائے تو یہ کیا کہتا ہے؟ ایحسب، یہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، اس پر کسی کی طاقت نہیں۔ یہ تو اتنی دولت ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عدالتیں یہ خرید لے، کچہریاں یہ خرید لے، تھانے یہ خرید لے، کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے؟ اتنی کثرت، اتنی دولت، ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو یہ گمان کر لیتا ہے، اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ یقولو، پھر ایک اور بات کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے دیکھو اتنا مال خرچ کر دیا، یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ جاتا ہے، بہانے شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اتنے اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد ہوگی، سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا۔ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹھی کا گیٹ ہے نا یہی 5 لاکھ کا بنا ہے۔ وہ بہانے یقولو کہتا ہے اہلک، تو میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مال لبدا، ڈھیروں مال، میں تو مری سیر کرنے گیا تھا تو 5 لاکھ میرا خرچہ آ گیا۔ وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا اور وہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے، میں نے اتنے پیسے وہاں لگا دیے۔ یہ بہانے سے لوگوں کو اپنے مال کے مصرف بیان کرتا رہتا ہے۔ یقولو کہتا ہے اہلک، تو میں نے ہلاک کر دیا، مال لبدا، بہت سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے عیش دے رہا ہے، جس پہ مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کوئی آنکھ اس کی نگرانی نہیں کر رہی، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وہدیناہ نجدین، ہم نے خیر اور شر دونوں راہیں نہیں دکھا دی تھی اس کو۔ فلقتحم العقبہ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی نہیں، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا۔ یوں پیسے اڑا دینا یہ اس کے لیے آسان تھا، نفس کی تسکین کا سبب تھا۔ مری جا کے 5 لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے، اس کا نفس خوش ہوتا تھا۔ یہ فضول خرچیوں کے اندر
اعلیٰ عہدیداروں کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں سے میرے تعلق ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے دعوت میں، اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی، لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار کا سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چڑھا۔ وہ کیا گھاٹی ہے، مشکل گھاٹی کیا ہے، قرآن نے بیان کیا۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ آگے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی دکھیے کے کام آ جاتا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے، اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے، تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہوتی۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو ایسا عادی ہو گیا انسان، تو عید کے موقع پہ کسی کو آٹے کی بوری بھی دینے لگتا ہے تو 7 اخباروں کے فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے میں دینے لگا ہوں اس کو عید پیکج اور یہ میری تصویر 7 اخباروں میں چھپنی چاہیے۔ تو اس طرح عادی ہو گیا، غریب کی غربت کا تماشا تو دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے، تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو، ان پریشان حالوں کو۔ تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے، لیکن کبھی تو نے غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت بھی خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی حال پوچھا ہوتا؟ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس سے برکتیں بہت ساری وابستہ تھی۔ کہا وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ یعنی جب خوشحالی کے دن ہو، قحط نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہوئی ہو، قحط کے دن ہو، تو پھر کسی کو کھلانا یہ ایثار ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو، کس یتیم کو؟ جو قریبی ہو۔ دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شریعت میں، لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا یہ مشکل گھاٹی ہے، اس لیے انسان اپنے قریبی یتیموں کی جب مدد کرتا ہے، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، تو اس میں معاشرے میں سے اسے داد نہیں ملتی۔ سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے، لہذا انسان ان کو تو بعض کا نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اس لیے کہا مشکل گھاٹی یہ تھی جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور یتیم جو تھے، ان کی مدد کرتا تاکہ تیرے نفس پر بھی شاک ہوتا اور اس پہ جو ہے وہ تیری قبولیت بھی ہوتی۔ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہیں۔ ایک تو وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا پیٹیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں کہ ذا متربہ، جو مٹی سے ملے ہوئے، ایسے ان کی خستہ حالت ہے۔ اگر تم چپکے سے جا کے ان کو خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لہذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا ہوتا۔ تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے، یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال، دونوں کی ذمہ داری اس آیت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی، عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں، سطر بھی کھل جاتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس مرض سے نجات مل جائے۔
آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عورت کیا کہنے لگی؟ کہا حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، میں صبر کر لیتی ہوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، دوروں میں گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا 70 نہ کھلا کرے۔ دورے ضرور پڑے لیکن میں عورت ذات ہوں، 70 نہ کھلے، یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ تو آقا کریم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جب وہ مرگی کے دورے سے گرتی تھی تو اس کا 70 محفوظ رہتا تھا، لیکن اس کو مرگی کے دورے مسلسل پڑتے تھے۔ تو مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو بیچارے معاشی بدحالی میں مبتلا ہیں، پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہیں، ان کو کہا تم صبر کر کے دکھاؤ۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ، بیماروں کو کہا صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تم رحم کھاؤ ان پہ، تم چھری تیز کر کے ان کی کھال نہ ادھیڑو، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا، لہذا تم ان پہ رحم کھاؤ۔ عمراء کو کہا گیا کہ تمہیں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رم رہے ہیں۔ تم اپنی محنت پہ اس کو مثال نہ دیں، تمہاں سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم موجود ہو۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے، اور تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بن جاؤ۔ ایک طبقے کو کہا صبر کر کے دکھائے، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ ایک صبر کر کے اجر پائیں، ایک رحم کر کے اجر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو دکھی ہے وہ باویلا کر رہا ہے، وہ خود اپنی غربت کا تماشا اڑا رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسودہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ان غرباء کا اس کے اندر کیا حق ہے، اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تذلیل کر کے دیتا ہے۔ کاش کہ قرآن کے اس اسلوب کو ہم سمجھیں، اور معاشرے کے یہ دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ اور اس کا علاج معالجہ کرنے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے بیٹھ جائیں، ایک صبر کرنے بیٹھ جائے، دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود رہے گا؟ جب کوئی غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے، تکلیف کا ساجی بن جائے تو پھر تکلیف نہیں رہتی، دکھ اس وقت اذیت ناک بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے معاشرے کے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آیت میں بیان کی، اور یہی اس صورت کا عمود ہے، نقطہ کمال ہے اس صورت کا کہ آؤ اس سمت آ جاؤ اور دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں۔ لیکن ہم کتنے شفاف ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لاکھ روپے لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال تو میں کہا کرتا ہوں، حال یہ ہے کہ عید کے دن بھی ہم تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کر دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ عید کے دن بھی چھاپی لگائے آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اونچ نیچ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا تفاوت ہے۔
کاش کہ ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے ان بچوں کو، عید کے دن بھی پانی بیچتے ہوئے ان بچوں کو قریب کریں، اور اپنے بیٹوں کو بھی تو عیدی دی تھی، اور ان کو کہیں ان سے سارے غبارے خرید لیں، ان سے سارا سامان بھی خرید سکتے ہیں، یا ان کو اضافی رقم دے کے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عید کا انتظار ہو رہا ہے، اور صحابہ کا مجمع منتظر ہے کہ حضور آئیں گے تو عید پڑھائیں گے، لیکن آقا کریم راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھ کے رک جاتے اور پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ آقا کریم نے اس کو قریب کیا، اپنے گھر لے گئے، جو لباس حسنین کو دیا گیا تھا اسی یتیم بچے کو پہنایا گیا، کھانا دیا گیا، جب اس کے بال سنور گئے اور لباس اس نے پہن لیا، آقا کریم نے اس کو قریب کیا، چہرے پر اس کے مسکراہٹ سے کھیلنے لگی۔ آقا کریم کا دل اور پسیجا، اس کو قریب کر کے احساس محرومی مزید ختم کرتے ہوئے کہا بیٹا کیا یہ تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے۔ اب ایک انگلی سے حسنین اور ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ، اور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ اللہ اکبر ناز کر رہا ہے اپنے مقدر پہ، اور باقی بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا کہ مصطفیٰ کی انگلی تھامے جائے۔ کاش ہم اپنے معاشرے کے دکھ بانٹیں۔ عید کا موسم آ رہا ہے، یہ رمضان گزر رہا ہے، ہمیں اپنے بھوک سے احساس ہوتا ہے کہ نہیں کتنی عجیب بھوک ہے، لیکن وہ لوگ جو ترستے ہیں نان شبینہ کے لیے بھی ان کو ڈھونڈیں۔ معاشرے میں غم تھوڑے نہیں، سارے ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم معاشرے کے دکھ بانٹیں، معاشرے کے دکھوں میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر